سحر تخیل یعنی ایسا جادو جو خیالات کے اندر اثر پیدا کر دے۔ جس پر یہ جادو ہوتا ہے تو اس کو کبھی شمشان نظر آتے ہیں، کبھی کھوپڑیاں نظر آتی ہیں، اور کبھی مردے نظر آتے ہیں۔ کچھ سے کچھ اس کو نظر آنے لگتا ہے، جہاں اس کے سامنے قرآنی کچھ آیات پڑھی گئی یا پھر کوئی ایسی دعا، یا اس کو یہ لگنا لگتا ہے کہ میرے سامنے کوئی ایسا منتر پڑھا جا رہا ہے جس سے اس کا علاج ہوگا، تو فوراً اس کے ذہن کے اندر وہ سب تصورات قائم ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر وہ کسی پیر پر، کسی قبر پر اس نیت سے چلا جائے کہ یہاں میرے اس اثر کا اتار ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر ایک عجیب سی حاضری ہونے لگتی ہے۔ یہ سب سحر تخیل ہوتا ہے۔ سحر تخیل کبھی تو کرایا جاتا ہے، دوسرا انسان کسی جادوگر کے ذریعے کسی پر یہ مسلط کر دیتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے جس پر یہ کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی اس کو جنات خود بھی کر دیتے ہیں، اور کبھی یہ اس کے نتیجے میں بھی ہوتا ہے کہ انسان علاج کے لیے بعض مرتبہ غلط جگہوں پر چلا جاتا ہے اور غلط اس کے ساتھ اعمال ہو جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں اس کے ہمزات جو انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ اس کے ذہن کے اندر تخیل پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک مریض ہمارے پاس آئے، دیکھیے آپ ان کے ساتھ یہ منظر پیش آ رہا۔ قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع کوئی ہاسپٹل سے ہے، ایک عورت لیٹی، اس کے اوپر بچہ ہے، اچھا چھوٹا سا بچہ، کیسے کپڑے پہن رکھے؟ کالی، کالے کپڑے پہن کے لیٹی، ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے پاس، گول چٹے کپڑے ہیں اس کے۔ بچے کے، اچھا اور کیا دکھ رہا؟ اس سے پہلے میرے کو آگ دکھ رہی تھی کہیں آتی ہوئی، کہاں، شمشان میں یا کہاں؟ جہاں بھی پتہ نہیں کہاں سے دکھ رہی، اتنے گولے سے آ رہے تھے آپ کو، آگ کے گولے آ رہے تھے۔ کھوپڑی سی اڑتی بھی آئی میرے پاس 2 بار، اچھا آگ سے نکل رہی، آنکھیں بنی، ناک بنی بھی، اچھا، کھوپڑی کس کی تھی؟ پتہ نہیں کوئی بھیانک راکشس سی تھی۔ سب نظر آ رہی تھی تمہیں، ہوش و حواس؟ آپ نے دیکھا کس طریقے سے یہ قرآن کی آیات کے پڑھنے سے اور پھر کس طرح ان کو منظر نظر آ رہے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر کوئی جنات کا سایہ نہیں ہے، نہ جناتی اثر ہے، میڈیکل رپورٹیں ان کی نارمل ہے، کوئی دماغ میں ایسی کمی نہیں ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ 20-25 سال سے بہت سارے پیروں پر، بہت سارے مزاروں پر، بہت ساری چونکیوں پر، بہت سارے وہ لوگ جو غیر مسلم مسلم ہوتے ہیں کرنے والے، جگہ جگہ پھرے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ان کے ہمزاد نے اس کے ساتھ مل کر جو اثر تھا وہ تخیلات کو بہت منتشر کر دیا، اور وہ سب چیزیں جو جادو کے اندر استعمال ہوتی ہیں وہ انہیں نظر آنے لگی۔ اب ہوتا یہ ہے، یہ جہاں جاتے ہیں تو اس قسم کی حاضری ان پر ہوتی ہے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ اس قسم کی جگہوں پر جہاں بہت زیادہ حاضری ہو رہی ہو، جیسے بہت سے پیروں پر ہوتا ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے سر گھما رہے ہوتے ہیں، ایسے مریض کو جانا نہیں چاہیے، یا پھر ایسے لوگوں کے پاس جو ایک ساتھ مریضوں کے اوپر حاضری کرانا چاہ رہے ہوں جبراً، اور ان کے ذہن میں اپنی قوت خیالیہ سے ان کے ذہن میں خیال پیدا کر رہے ہوں، اپنے الفاظوں سے ان کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا کر رہے ہوں جیسے ان کے اوپر حاضری ہو رہی ہے۔ بہت سے عامل کرتے ہیں اس طرح کا، تو اس سے ان کا مرض بڑھتا چلا جاتا ہے، نہیں کہ صحیح ہو، بلکہ اس کا علاج یہ ہوتا ہے پہلا کہ اس قسم کی جگہوں میں جانے سے بند کیا جائے، کیونکہ جادو مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں سے سیکھنے والوں کے لیے، ان کے تجربے کے لیے ہم نے یہ ایک ویڈیو ڈالی ہے تاکہ وہ اس کو فرق کو محسوس کر سکیں، کیونکہ بعض جادو ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے اندر بیماری پیدا کرتے ہیں، لیکن بعض جادو صرف اس کے ذہن پر اثر ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض عامل تو اس کو جناتی مسئلہ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے اوپر جنات حاضر ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ جنات حاضر نہیں ہو رہے تھے، بلکہ ان کے ذہن کا یہ تخیلات ہیں جس کو دیکھنے سے یہ منتشر ہو رہے تھے۔ ابھی تو قرآن کے سننے سے یہ منتشر ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ انہی کی حاضری کی ویڈیو جب انہیں دکھائی گئی تو اس سے بھی اسی طریقے سے ہوئے۔ تو یہ سحر تخیل کا جو مریض ہوتا ہے، یہ اس کے سامنے جب کچھ اس قسم کے مناظر آتے ہیں تو اس کے تخیلات منتشر ہونے لگتے ہیں، اور اس کی قوت خیالیہ یعنی دماغ کی جو طاقت ہوتی ہے وہ کمزور پڑتی چلی جاتی ہے، اور کیونکہ وہ ادھر ادھر ایسی ویسی جگہوں میں پھرا ہے اور وہ تخیلات مسلط ہو جاتے ہیں۔ یہ سب شیاطین اور گندے قسم کے جنات اس قسم کے خیال مسلط کرتے ہیں۔ اس کے لیے آسان علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو حفاظت کے تعویذات دیے جائیں،
اور جو سحر کی جادو کاٹ کے آیات ہے ان کے پینے کے تعویذات دیے جائے۔ بعض مرتبہ مریض اپنا علاج خود کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ آیات بتا دو بتا دو، تو بہت سی بیماریاں تو ایسی ہوتی ہے جس کا علاج خود کیا جا سکتا ہے، جو معمولی بیماری ہوتی ہے، لیکن ہر بیماری کا علاج خود سے نہیں ہوتا۔